وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں غمخوار ہیں. یامرون بالمعروف حکم دیتے ہیں نیکی کا ترغیب کرتے ہیں نیکی کی. وینہون عن المنکر روکتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں برائی سے. ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ زکات ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ اطاعت کرتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں اللہ کی. ورسولہ اور اس کے رسول کی. اولئک سیرحمهم اللہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ رحم کرتے ہیں جن پر اللہ مہربانیاں کرتے ہیں. ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ بیانیاں اسی کے لائق ہیں بزرگیاں اسی کے لائق ہیں. قرآن درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آپ کی آل کے لیے آپ کے صحابہ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے. الولاء والبراء
یہ اسلامی ایک قانون ہے. الولا دو چیزوں کا یا دو سے زائد چیزوں کا ایک ہونا، اس لحاظ سے کہ درمیان میں کوئی تیسری چیز جو ان کے منافی ہے وہ نہ آئے. الولا کسی کے ساتھ تعلق، کسی کے ساتھ غمخواری، کسی کے ساتھ دوستی، کسی کے ساتھ الحاق. اور البراء کسی کے ساتھ اعلان برات، کسی سے جدائی، کسی سے بیزاری، کسی سے عاق کا اعلان کرنا. یہ اسلامی عقیدہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر یہ عبادت بھی فرض کی ہے، ضروری کی ہے کہ تم نے کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، جوڑنا ہے، دوستی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی ذات کی خاطر. اور اگر تم نے کسی سے دشمنی کرنی ہے تو وہ بھی صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے. یہ اسلامی عقیدہ ہے جو ہمارے اوپر واجب ہے، جو ہمارے لیے ضروری ہے. بعض دفعہ اس عقیدے اور اس عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے انسان کفر میں چلا جاتا ہے اور بعض دفعہ انسان یہود و نصارہ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس عقیدے کو اسی طریقے سے لیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، کسی سے محبت کی تو اللہ کی خاطر، وابغض للہ کسی سے دشمنی کی تو بھی اللہ کی خاطر، ومنع للہ کسی سے روکا، منع کیا، نہ دیا تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی کو دیا تو اللہ کے لیے. اور فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. دشمنی رکھی اللہ کی ذات کی خاطر، دوستی رکھی اللہ کی ذات کی خاطر. ایک آدمی بے نمازی ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتے، شرابی ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتے، سود خور ہے اللہ کا باقی اور اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. لیکن میرا وہ دوست کیونکہ میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، میرے کام آتا ہے، میں اس سے بڑا محبت کرتا ہوں. اس کے مقابلے میں ایک آدمی نمازی ہے، وہ ہر وقت مجھے نماز کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، مجھ سے لڑتا رہتا ہے گناہوں پر، میں اسے بڑا برا جانتا ہوں. اس وقت مجھے اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، مجھے فکر کرنی چاہیے میں بہت بڑی خطا پر، بہت بڑی غلطی پر. اور اگر یہ بات آ جائے، معاشرہ اس قدر بہترین ہو جائے، کوئی گناہ کرنے والا گناہ نہ کرے، معیوب سمجھے اپنے آپ کو، حقیر جانے، اور آج کی دنیا میں کوئی گناہ کر کے اپنے آپ کو فخر کر سمجھتا ہے، فخر کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جیسے اس کے ساتھ ہم پیادہ و ہم نوالا ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر فخریہ
بیان کرتا ہے، میں نے ایسے کیا ہے، میں نے ایسے کیا، ایسے 2 نمبری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے دشمنی کی اللہ کے لیے، اور وعادہ للہ ومنع للہ، دیا تو اللہ کے لیے، روکا تو اللہ کے لیے، منع کیا تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کی خاطر نہیں، اپنے سپورٹر کی خاطر نہیں، کیونکہ اس نے مجھے ووٹ دی اس لیے نہیں، اس نے اس لیے نہیں دیا یہ میرے کام آتا ہے، اس نے اس لیے نہیں دیا کہ یہ میری عزت کرتا ہے، نہیں، اس نے دیکھا میرا کوئی بہت مخالف ہے لیکن ہے بڑا غریب، اللہ کے لحاظ سے وہ درست ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس وقت مجھے خفیہ دینا پڑے، شاید میں ڈائریکٹ تو قبول نہ کرے، مجھے خفیہ دینا پڑے تو دینا چاہیے، کیونکہ میں اللہ کی رضا جوئی کے دے رہا ہوں، کسی دکھلاوے کے لیے نہیں، کچھ وصول کرنے کے لیے نہیں، کوئی عزت وصول کرنے کے لیے نہیں، کچھ چتراہٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ اس سے مجھے امید نہیں ہے کہ وہ مجھے ووٹ ڈالے گا میں تب اس کو دوں گا، نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، بھلے وہ میرا مخالف ہے، میرے خلاف ہے، ہمیشہ مجھے نقصان پہنچاتا ہے، بڑے سے بڑا نقصان دینے سے بھی مجھے گریز نہیں کرتا، لیکن میں نے تو دیکھنا ہے اللہ کی رضا جو کہاں ملتی ہے۔ جس نے ایسا کیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یوں بھی ہے، آپ نے فرمایا اوثق عرى الایمان الموالات فی اللہ والموادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی بلندی یہ ہے کہ جو آدمی دوستی کرتا ہے تو اللہ کی خاطر، کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ کی خاطر، اور اگر کسی کو دیتا ہے تو اللہ کی خاطر، اور کسی کو نہیں دیتا تو اللہ کی خاطر۔ دوستی دشمنی کسی کے ساتھ تعلق وہ اللہ کی ذات کی خاطر ہونا چاہیے، بھلے بھائی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، ماں باپ کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی شرک کے اوپر ہیں ان کی بنسبت کوئی اور انسان جو ایمان والا ہے، شرک سے بیزار ہے، میری محبت اس سے ہوگی، ہاں میرے حسن سلوک میرے ماں باپ کے ساتھ ضرور رہے گا، لیکن میری دلی دوستی میرے ماں باپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیونکہ اللہ تبارک و تعالی زمین میں اتریں گے نہیں کہ ہم ان سے محبت کریں، کس سے محبت کریں گے تو اللہ سے محبت ہوگی۔ اللہ کے برگزیدہ بندے جو دنیا کے اندر ہوں گے، ہم جب ان سے محبت کریں گے تو گویا کہ اللہ سے محبت ہوگا۔ اور اللہ کے برگزیدہ بندے کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، اور انبیاء کے ساتھی اور ایماندار لوگ جو انبیاء کی ہدایات کے مطابق چلتے ہیں۔ جب ہم ان کے ساتھ دوستی اور دشمنی رکھیں گے تو گویا کہ ہم اللہ کے ساتھ دوستی اور دشمنی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہے، فرمایا علی المؤمن ان یعادی فی اللہ ویوالی فی اللہ فإن كان هناك مؤمن فعليه ان يواليه وان ظلمه، کہ ہم میں سے مومن آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر مومن آدمی کے ساتھ جو اللہ والا ہے، جو مومن ہے، اس کے ساتھ دوستی رکھے، الحاق رکھے، اس کے ساتھ جڑ کے رہیں،
بھلے وہ ہمارے اوپر ظلم کیوں نہ کرے، اس کے ظلم کی وجہ سے ہم اس سے دشمنی نہیں کر سکتے جبکہ وہ مومن ہے، مسلمان۔ یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ اس نے بڑا برا سلوک کر دیا ہے میں اس کو ایمان سے ہی خارج کر دوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے یہ حق نہیں دیا کہ میں کسی کو اسلام سے ایمان سے خارج کروں۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا، ہم اسے ایمان سے خارج سمجھیں گے، اس کی عبادات، اس کی ساری چیزوں کو کہیں گے کہ یہ کسی قابل نہیں ہے، یہ ضائع ہے، اس کی اللہ قبول تو نہیں کرے گا۔ اعوذ باللہ، ہم رب بن چکے جو قبول اور نہ قبول ہونے کا کسی کو سرٹیفکیٹ دے۔ ہم رب بن چکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپس میں دو دشمنیاں چلتی تھی، حتیٰ کہ قتل و غارت ہوئی، بے شمار جنگیں ہوئی، لیکن کبھی کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم ایمان والے پکے ہیں اور یہ ایمان والے کچے ہیں۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ ہر ایک نے دوسرے کو کہا کہ ہم سے ایمان میں وہ آگے ہیں۔ ہر کسی نے دوسرے کو کہا ایمان میں آگے ہیں، کیونکہ دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے، کسی دنیاوی معاملات کا جنگ ہو سکتی ہے، قتل و غارت تک ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ مومنوں کو کہا گیا ہے کہ تم ان کے درمیان صلح کرو۔ کافروں کے درمیان صلح کروانے کا حکم نہیں ہے، مومنوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم ہے۔ جب ان کے درمیان جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، اس یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی کسی وقت حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیوی سے ناراض ہو گیا، بدتمیزی کی، اس نے کچھ ایسے بول بولے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ اس کو طلاق دینی۔ 2 ماہ سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، حضور ان کے قریب نہیں گئے۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے یقین کر لیا کہ بس مجھے طلاق ہونے والی ہے، کیونکہ 3 ماہ کے بعد طلاق ہو جاتا۔ اچانک اللہ کی طرف سے بھیجا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بہت نمازیں پڑھنے والی اور بہت روزے رکھنے والی ہے، میرے ساتھ اس کا بڑا اچھا تعلق ہے، آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ یہ بھی صاحب فرماتی ہے کہ اچانک دوپہر کے وقت میں نے دیکھا ایک سایہ میری طرف آ رہا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت کوئی آنے والا نہیں ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میری پاس کون آ سکتا ہے؟ میں نے اس سائے کے پیچھے کیا، دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے، جھوٹ کہتے ہیں حضور کا سایہ میں نے دیکھا، دھوپ تھی شدید، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے راضی نامہ کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے کہ بحیثیت دنیاوی لحاظ سے آپ کسی سے ناراض ہوں، بلکہ آپ اللہ کی ناراضگی کو دیکھیے تو آپ راضی ہو جائیں گے اس سے۔ ہم کس بات کی بولی؟ ہمیں حکم یہ ہے کہ بھلے کیسا مسلمان یا کیسا مسلمان ملک کیوں نہ ہو، جب وہ مسلمان اسلام کے نام پر ہے، ہمارا الحاق اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہماری دوستی، ہماری محبت اس کے ساتھ ہونی چاہیے، اور دوستی اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کے خلاف کوئی ہو تو ہم اس کی مدد کریں۔ یہ نہیں ہے دوستی اور محبت اور الحاق کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مومن ایک جسد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، ایک انگلی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔
یہ نہیں ہے کہ میں اس کو کیا دوں ٹھیک ہے نہیں جانے دو اس کو میرا اس کے ساتھ صرف الحاق ہی ہے بس جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مارنے والوں کو سپورٹ ہم کریں گے بس ساتھ آپ کے کھڑے ہیں مارنے والوں کو ہر چیز ہم دیں گے بس ساتھ آپ کے کھڑے ہیں اسے منافقت کہتے ہیں اسے الولا والبرا نہیں کہتے یہ نفاق ہے یہ منافقوں کی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق ایسا کرتے تھے بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحاق کا اعلان لیکن اندر سے وہ دشمنوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ جگری دوست ان کو کبھی نہ بناؤ کسی معاملے میں الحاق ہو سکتا ہے کسی معاملے کے اوپر دستخط ہو سکتے ہیں ہم فلاں معاملے میں آپ کے ساتھ کاروبار کریں گے فلاں ملک کے ساتھ لڑائی ہوئی تو آپ ہمارا ساتھ دو گے ہم تو آپ کا ساتھ دیں گے لیکن کسی کافروں کے ساتھ نہیں دوسروں کے ساتھ ان کے ساتھ وقتی طور پہ کوئی ایسا معاہدہ ہو سکتا ہے لیکن جگری دوست ان کو نہیں بنا سکتے کہ ان کی ہر بات کا تم لحاظ رکھو ان کے ہر مفادات کا خیال رکھو حتیٰ کہ اپنے مفادات بھی اپنے ایمان بھی جاتا رہے تب بھی ان کے مفادات کا خیال رکھو نے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرمایا ایمان والو وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جو ان کی طرف جھکے گا جو ان کی طرف رغبت کرے گا جو ان کی طرف پلٹے گا مسلمانوں کو چھوڑ دے گا وہ انہی میں سے کر دیا جائے گا قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا ان کا تعلق انہی میں سے ہو جائے گا مسلمانوں سے نہیں ہوگا مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہنا یہ ہر ایک کا فرض ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اے ایمان والو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنانے لگ جاؤ ایسا مت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے جب ہم یہ کام کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں ایسا مت کرنا اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اے ایمان والو دیکھو ذرا اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ میرے نعرے لگانے والوں میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرنے والوں کہ تم ایسا نہ کرو کہ تم کافروں کو اپنا دوست بنا کے رکھو تاکہ کافروں کے ساتھ تمہارے تعلق قائم رہے مومنوں کے ساتھ تمہارے تعلق خراب ہو جائیں دیکھ لیجئے یہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات ہر دو مسلمان ممالک کے درمیان کافروں نے انحرا کے رکھا ہوا ہے اور مسلمان اللہ کے اس حکم کو بھلا رہے ہیں اسے کچھ ڈال دیا ہے اپنے ذاتی انا کی خاطر وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں ذاتی مفادات کی خاطر ذاتی لڑائیوں کی خاطر بھلے کتنی بڑی گڑبڑ نہ ہو جائے لیکن اپنے مسلمان کے مقابلے میں کسی کافر کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے
اس وقت مسلمان سب سے برے اور سب سے بری کیفیت میں ہوں گے جب مسلمانوں کے اندر یہ حالت ہوگی کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دوستوں کے ساتھ کھڑے نہیں گئے، دوستوں سے دور ہوں گے، مومنوں سے ایمانداروں سے دور ہوں گے اور کافروں اور اہل کتاب کے قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ۔ ان استحبوا الکفر، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، ایمان کے بدلے میں وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو ان کی طرف جھک گیا پھر گیا تم میں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ بہت بڑا اللہ پاک کا حکم ہے۔ وہ آدمی ظالم ہے، دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے کہ نہیں، لیکن وہ کھڑا ان کے ساتھ ہے جو شرک والے ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور بات ہے، لیکن کسی مسلمان کے مقابلے میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا یہ اور بات ہے۔ جب ایمان کے ساتھ جنگ ہو، لڑائی ہو، کسی سنت پر، کسی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر، پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے ماں باپ کا یا بھائیوں کا ساتھ دو جبکہ وہ ناحق ہو، حق پر نہ ہو۔ اسی سے معاشرہ بنتا ہے، اسی کو مسلمان معاشرہ کہتے ہیں۔ جب یہ آ جائے گا سب سدھر جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بھائی نے قتل کر دیا تو اب میری ساری طاقت اس بھائی کے پیچھے ہو گئی۔ میرے دوست نے قتل کر دیا، ساری طاقت میری اس کے پیچھے ہو گئی۔ یہ ظالم ہے، جیسے اس نے ظلم کیا یہ اس کا ساتھ اس نے دیا، یہ اسی میں سے ہے، یہ بھی ظالم ہے۔ کون ہے بچانے والا جب ہم پھنستے ہیں، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی قانون توڑتے ہیں، ہمارے پیچھے چلنے والا، ہمیں چھوڑانے والا، ہمیں سپورٹ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے۔ اور پھر کہتے ہیں معاشرہ بڑا خراب ہے، لوگ بڑے خراب ہیں۔ میں اور آپ خراب نہیں ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کہاں کتنے بڑے بڑے ظالم بن رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ظلم کا ساتھ کسی صورت میں نہیں دینا، وہ بھلے بھائی کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق، کھیل کود، تماشا بنایا۔ ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں یا ان لوگوں میں سے جو کفر کرنے والے ہیں، اولیاء، اپنا دوست مت بناؤ ان کو، ان کے ساتھ وابستگیاں مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے خوف رکھو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، آخرت پر یقین رکھنے والے ہو۔ کیوں؟ انصاف کرنے والا، دیکھنے والا اللہ ہے۔ جب تم ایسا کرو کہ تمہارا اتنا نقصان ہوگا، اللہ تمہیں وہاں سے نقصان دیں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارا نقصان کہاں سے ہو رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، بات یاد رکھیے گا، رسول اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ یوں ارشاد فرماتے ہیں
والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اے ایمان والو، کافر لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، ایک دوسرے کی برائی پر سپورٹ نہ کی، ایک دوسرے کے دوست نہ بنے، تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اے امت محمدیہ والو، کافروں کا برا بلا مت کہو کہ وہ بہت برے ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، تم بہت برے ہو۔ اے مسلمانوں، ہم انتہائی ظالم ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں ہو رہے۔ اللہ نے کہا ہے وہ جمع ہیں، وہ اکٹھے ہیں، دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، اور تم ایسا نہیں کرتے۔ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے بہت بڑا زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ گناہ کافروں کا نہیں ہے کہ وہ جمع ہو گئے ہیں اور سارے مل کے مار رہے ہیں، یہ گناہ تمہارا ہے۔ پارا ہو چکے ہو، جدا ہو چکے ہو، ذاتی مفادات کو، اپنے ملک کی مفادات کو آگے رکھتے ہو اور امت کے مفادات کو پیچھے رکھ رہے ہو۔ تم جمع نہیں ہو رہے اور وہ جمع ہو کر کے تمہیں مار رہے ہیں۔ فساد تمہارے جمع نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ استغفار کرنا چاہیے، مسلمانوں کو مل کر کے توبہ کرنی چاہیے، مسلمانوں کو مل کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جمع کر دے، ہمیں اکٹھا کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا، ایمان کا کامل ہونا اس بات پر ہے کہ ہماری دوستی دشمنی، ہمارا دینا لینا صرف اللہ کی ذات کی خاطر، کسی بھی اور مقصد کے خاطر نہ ہو۔ میں وہاں لگاؤں گا جہاں میرے سپورٹر ہیں، میں وہاں لگاؤں گا جہاں میری عزت ہوتی ہو، میں وہاں لگاؤں گا جہاں میری چگراہٹ ہوتی ہو، میں وہاں لگاؤں گا جہاں میری بات مانی جاتی ہو، اور جہاں میری بات نہ مانی جائے نہیں لگاؤں گا، بھلے وہ مسجد کیوں نہ ہو، بھلے وہ اللہ کے کسی اہم مقام کیوں نہ ہو، نہیں وہاں نہیں لگاؤں۔ اللہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے۔ قیامت کے دن اللہ کہیں گے جاؤ، حتیٰ کہ شہید ہونے والا اس کو بھی اللہ کہیں گے جہنم میں اونٹے میں ڈال دو، اس نے اپنی واہ واہ کرنے کی خاطر یہ کیا تھا۔ اور ایک ایسے آدمی کو کہ جو دینے والا ہے بڑا غنی تھا، جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اس لیے کہ تو نے اپنی ذاتی خاطر لگایا تھا، اپنی ذات کی خاطر، اپنے بھلے بھلے کی خاطر، اپنے واہ واہ کرانے کی خاطر تم نے لگایا تھا، تم نے میری رضا کے لیے نہیں لگایا۔ یہ ساری چیزوں سے جب ہم بچیں گے، پھر اللہ ہمارے ان نیکیوں کو قبول کر کے اللہ آسمان سے ہماری مدد کریں گے۔ جب اللہ ہماری مدد کریں گے، پھر ہمیں کوئی کبھی بھی چھیڑ نہیں سکے گا۔ اللہ ہمیں سے دفاع کرتے رہیں گے، اللہ ہمیں مقابلے کی توفیق دیں گے، کسی کی جرأت نہیں ہوگی آنکھ اٹھانے کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اجتماعیت عطا فرمائے، اللہ ہمیں پارا پارا ہونے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. حضرات محترم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ہمارے ساتھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس یہ جو دریاں ہیں یہ بھی کم ہیں. اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہمیں ایسی دریاں چاہیے جو آدمی دریاں لے کے دے, پیسے دریاں لے کے دے, اپنے کسی بزرگ کی فوت شدگان کی طرف سے وقف کرے, جب تک یہ دری رہے گی ان کو ثواب ملتا رہے گا. یہ ہے صدقہ جاریہ کا مقام. اس لیے خصوصی درخواست ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.